اب میں آیا, جیسے آتے ہی پولیس والوں نے مجھے ایک نوٹس دے دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں مہاراشٹر کے انتخابی میدان میں, جہاں سیاست اپنے عروج پر ہے. انتخابات کا وقت قریب آتے ہی تمام طرح کی سیاسی پارٹیاں سرگرم نظر آ رہی ہیں. اس مہم میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈر اکبر الدین اویسی بھی حصہ لے رہے ہیں. مگر حالیہ خبروں میں ایک نیا موڑ سامنے آیا. مہاراشٹر پولیس نے اکبر الدین اویسی کو ایک نوٹس جاری کر دیا ہے. یہ نوٹس اس وقت جاری کیا گیا جب اکبر الدین اویسی اپنی پارٹی کا پرچار کرنے کے لیے حیدرآباد سے مہاراشٹر پہنچے. پولیس نے ان سے درخواست کی کہ وہ تحریری طور پر یقین دلائیں کہ ان کی تقریروں سے مہاراشٹر کے شہروں کا امن و امان متاثر نہیں ہوگا. آپ کو بتا دیں کہ پولیس کے اس طرح کی کارروائی کا مقصد یہ ہے کہ انتخابات کے دوران کسی بھی قسم کی فرقہ واریت یا تشدد کی فضا پیدا نہ ہو. اکبر الدین اویسی جو اپنی جاندار اور جارحانہ تقریروں کے لیے جانے جاتے ہیں, اب اس نوٹس کے بعد مہاراشٹر میں ان کا داخلہ پولیس کی کڑی نگرانی میں ہوگا. اس نوٹس پر اکبر الدین اویسی نے کیا کہا, چلیے ہم آپ کو سناتے ہیں. اب میں آیا, جیسے آتے ہی پولیس والوں نے مجھے ایک نوٹس دے دی. کہا کہ اکبر صاحب آپ اس پہ دستخط کر دیں. چلیے میں کر دیتا ہوں کہ آپ شہر کی پرامن فضا کو نہیں بگاڑیں گے. کیا اب تک میں نے کوئی ایسی بات کہی جس سے کہ شہر کا امن متاثر ہو؟ ٹھیک ہے, دے دیے, لے لیا. یہ قانون کے محافظین ہیں, میں قانون بنانے والا ہوں. تو قانون کا احترام کرنا میری ذمہ داری, قانون کا اطلاق کرنا ان کی ذمہ داری. انہوں نے ان کی ذمہ داری نبھائی, میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں. لیکن میں ٹھہر کر سوال تو کر سکتا ہوں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شخص نے مسلسل گستاخی کی, مسلسل ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچائی. ہمارے آقا کے کا گستاخیوں کا سلسلہ جاری رکھا, اور اس شخص پر آج تک بھی اس شخص کی نہ گرفتاری ہوئی, نہ وہ جیل میں گیا, نہ اس کو پولیس پکڑی. مگر میں مسلمان مالیگاؤں کو آیا تو نوٹس مل گئی. کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ ارے انصاف کا تقاضا ہے کہ ہر وہ شخص جو مذہبی منافرت پھیلاتا ہے اور ہندو مسلمان کے بیچ میں تفرقہ ڈالتا ہے, ان کو بانٹتا ہے, ان کو لڑاتا ہے, حکومت کو اور پولیس کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کرے اور جیل میں ڈال دے, تاکہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں کوئی دیوار نہ پیدا ہو. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں. اگر میرے مطالبے کو آپ اور آپ سارے لوگ قبول کرتے ہیں تو زوردار نعرہ لگانا. مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے اکبر الدین اویسی آج اس جلسے کے ذریعے اس عوام کی موجودگی میں یہ مطالبہ کرتا ہے کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو فوراً گرفتار کیا جائے, جیل میں ڈالا جائے. کیا آپ منظوری دیتے ہیں؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ہمیں یقین ہے کہ ملک کا قانون ضرور رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو پکڑے گا. مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے یہ سچے
बहादुर जवां मर्द पुलिस वालों ने जो मुझे नोटिस दी है, यही सच्चे जवां मर्द ईमानदार पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी करेंगे और वो गुस्ताख को भी पकड़ कर लाएंगे, मुझे यकीन है। अब वक्त बताएगा, वक्त फैसला करे। हम जानते हैं। और फिर आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिया और बयान में कहा, बटोगे तो कटोगे। यहां मीडिया वाले बैठे हैं, मैं मीडिया वालों से एक छोटा सा मशवरा दूंगा आपको। जरा योगी साहब से पूछिए कि योगी साहब ने किसके बटने की बात की, किसके कटने की बात की। मिस्टर योगी किससे मुखातिब हैं? बटोगे किससे कह रहे हैं, कटोगे किससे कह रहे हैं, जरा पूछो ना भाई। मैं ये समझता हूं कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी अगर बटेगा तो हमारा मुल्क कमजोर होगा। अगर हम सब एक रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। सही है या गलत? पता नहीं ये योगी किसके बटने की बात कर रहे हैं, किसके कटने की बात कर रहे हैं। कटवाने की सियासत करने वाले आज बांटने और कटाने की बात कर रहे हैं। बुलडोजर की सियासत करने वाले आज ये बात कह रहे हैं। मॉब लिंचिंग, लव जिहाद के नाम पर काटने वाले ये बात कह रहे हैं। और यही लोग हैं जो मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आप बताइए, दाढ़ी है तो मारते हैं, सर पे टोपी है तो पीट देते हैं, चेहरे पे सुन्नत है तो ट्रेन में गोलियां मार दी गई। क्या सजा है, क्या है गुनाह? सर पे टोपी है, चेहरे पे सुन्नत है, गोश है तो नई बीफ है, कह दिए मार दिए। मॉब लिंचिंग, अरे आप बताओ, घर वापसी के नाम पर अब वक्फ एक्ट है, तो आप गौर करो मेरे भाई, ये सब चीजें क्या हैं। मैं आज इस जलसे से न सिर्फ मुसलमानों से बल्कि मेरे हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि खुदारा ये मोदी योगी के बातों में ना जाओ, इस मुल्क को कमजोर होने मत दो। ये मजहब और नफरत की सियासत से एतराज करो और तरक्की के सियासत को थमा लो। आओ हम और तुम मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएं। लेकिन आज क्या हो रहा है बताइए। मैं आपसे यही अपील करने आया हूं कि खुदारा समझो हालात क्या हैं।